بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ایئرپورٹس کے قریب 5G ٹیکنالوجی خطرناک ہو سکتی ہے۔ افغانستان میں 5.6 شدت کا زلزلہ، 22 افراد جان سے گئے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی بھانجی تہران سے گرفتار۔ بھارت ہمارے علاقوں میں تعمیراتی سرگرمیاں روک دے، نیپال۔ محبوبہ مفتی نے بی جے پی سے چھٹکارے کو 1947 سے بڑی آزادی قرار دے دیا۔ حوثیوں کو ڈرون حملے کی سزا ضرور ملے گی، متحدہ عرب امارات۔ یہودیوں کی آذان کو آذان نہیں کہتے۔ یہ غلطیاں ہلکے انفیکشن کو جان لیوا بنا سکتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ میں کئی مسافر اور کارگو طیاروں کی کمپنیوں کے سربراہان نے ایوی ایشن کے ممکنہ تباہ کن بحران کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ یہ انتباہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکی کمپنیاں نئی 5G سروس کے اجراء کے لیے تیار ہیں۔ ان ایئر لائنز نے کہا ہے کہ نئی سی بینڈ 5G سروس کا آغاز ہو رہا ہے، جس سے کئی بڑے طیاروں میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ نتیجتاً ہزاروں امریکی سمندر پار پھنس جائیں گے اور یہ امریکی پروازوں کے لیے افراتفری کا سبب بن جائے گا۔ امریکن ایئر لائنز کے سربراہان نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے اہم اڈے پرواز کے لیے کلیئر نہیں ہوتے، سفر اور شپنگ زیادہ تر رکی رہے گی۔ 5G کی ممکنہ مداخلت طیاروں کے نازک گردوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور جن مقامات پر حد نگاہ کم ہے وہاں ہوائی جہاز کے اڑائے جانے کے عمل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ 1100 سے زائد پروازیں اور 1,00,000 سے زائد مسافروں کو منسوخی یا تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ صاف کہیں تو ملک میں کاروبار رک سکتا ہے۔ افغانستان کے مغربی علاقے میں آنے والے زلزلے میں 22 افراد مارے گئے ہیں، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ زلزلے کے بعد مکانات کی چھتیں گرنے سے اموات ہوئی ہیں۔ مغربی افغانستان میں آنے والے زلزلے کی ریکٹر سکیل پر 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی گہرائی 30 کلومیٹر تھی، تاہم US جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ ابتدا میں US جیولوجیکل سروے نے بھی زلزلے کی شدت کو 5.6 ہی رپورٹ کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں تواتر کے ساتھ زلزلے آتے رہتے ہیں، خاص کر کوہ ہندو کش کے سلسلے میں، جو کہ یوریشین اور انڈین ٹیکٹونک پلیٹ کے قریب واقع ہے۔ افغانستان میں 2 زلزلوں نے علاقے میں تباہی مچا دی۔ پہلے زلزلے کے 2 گھنٹے بعد دوسرے زلزلے نے بھی زیادہ تباہی مچائی۔ تقریباً 700 کے قریب گھر اس آفت میں تباہ ہوئے ہیں۔ افغانستان میں زلزلے سے زیادہ تباہی ہوئی ہے کیونکہ وہاں قدرتی آفات سے نمٹنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ابھی متعدد علاقوں میں ریلیف کے کام جاری ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقہ افغانستان کا سب سے غریب اور پسماندہ علاقہ ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی بھانجی فریدہ مراد خانی کو تہران سے گرفتار کیا گیا ہے۔ فریدہ مراد خانی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھیں جب انہیں راستے سے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ فریدہ مراد خانی کے فرانس میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے بھائی محمود مراد خانی نے برطانیہ سے نشر ہونے والی میڈیا آرگنائزیشن ایران انٹرنیشنل کو بہن کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ محمود مراد خانی نے ایران انٹرنیشنل کو انٹرویو میں کہا کہ ایران میں جابر حکومت مسلط ہے اور ایران میں سیاسی کارکن بننے کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ میری بہن انسانی حقوق کا دفاع کرتی ہے اور خیراتی کاموں اور پرامن مظاہروں میں حصہ بھی لیتی ہے۔ محمود مراد خانی نے مزید کہا کہ میرے انکل خامنائی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہم تب سے حکومت کے مخالف ہیں جب دہائیوں قبل یہ قائم ہوئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے اہل خانہ خاموش نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی حکومت پر تنقید کرنے کے باعث ایران کی خفیہ ایجنسی فریدہ مراد خانی کو بلا چکی ہے۔
فریدہ مراد خانی قیدیوں کے حقوق اور سزائے موت کے خلاف مہم چلاتی رہی ہیں، تاہم انہیں گرفتار کرنے کی وجوہات فی الحال سامنے نہیں آ سکیں۔ نیپال حکومت کا کہنا ہے کہ بھارت دونوں ممالک کے درمیان متنازع علاقوں میں اپنی تمام تعمیراتی سرگرمیاں فوری طور پر روک دے۔ لمپیا دھورا، لیپو لیخ اور کالا پانی جیسے علاقے نیپال کا اٹوٹ حصہ ہیں، اور نیپال نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ان متنازع علاقوں میں اپنی تمام تعمیراتی سرگرمیاں روک دے۔ بھارت کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر اور توسیع کا کام یک طرفہ ہو رہا ہے، جسے سفارتی سطح پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نیپال بھارت پر زور دیتی ہے کہ وہ ان تمام یک طرفہ اقدامات جیسے کہ نیپالی سرزمین سے گزرنے والی کسی بھی سڑک کی تعمیر اور توسیع کو روک دے۔ نیپال کی حکومت دونوں ممالک کے درمیان سرحدی متنازع کو تاریخی معاہدوں، دستاویزات اور نقشوں کی بنیاد پر مطابق حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نیپال نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ان علاقوں میں تعینات اپنے فوجیوں کو فوری طور پر واپس بلا لے اور تاریخی حقائق اور شواہد کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی بات چیت کے ذریعے سرحدی تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کرے۔ یاد رہے دوستو کہ اس وقت نیپال کے کئی علاقوں میں بھارت کی طرف سے سرحد پر ہونے والی سڑک کی تعمیر کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں سرحد سے ملحقہ لیپو لیخ، کالا پانی اور لمپیا دھورا کے علاقے کے حوالے سے بھارت اور نیپال کے درمیان تنازعہ بہت ہی پرانا ہے۔ سن 2020 میں نیپال نے اس حوالے سے اپنا ایک نیا نقشہ بھی منظور کیا تھا، جس میں ان تمام علاقوں کو نیپال کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ تاہم بھارت ان علاقوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور اس نے اس پر سخت اعتراض بھی کیا تھا۔ مقبوضہ وادی کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بی جے پی سے چھٹکارے کو 1947 سے بڑی آزادی قرار دے دیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جیسے جیسے اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات قریب آ رہے ہیں، بی جے پی لوگوں میں مسلم دشمن نفرت ابھارنے کے لیے مغل بادشاہ اورنگزیب اور بابر کے قصے سنا رہی ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ریاستی انتخابات میں بی جے پی پارٹی سے چھٹکارا پانا 1947 سے بڑی آزادی ہوگی، کیونکہ بی جے پی ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بی جے پی مقبوضہ وادی میں غیر مقامی افراد کو نوکریاں اور زمینیں دے رہی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس سے وادی میں ترقی ہوگی۔ محبوبہ مفتی نے مزید کہا کہ اگر غیر مقامی افراد کو نوکریاں اور زمینیں دینے سے ترقی ہوتی ہے تو پہلے یو پی میں ترقی کر کے دکھائے۔ بی جے پی اس طرح یو پی میں ہاسپٹل نہیں دے سکتی۔ دوستو یاد رہے کہ بھارت کی 5 ریاستوں میں آئندہ ماہ سے ریاستی انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں سب سے اہم ریاست اتر پردیش ہے، جہاں سے کامیابی کی صورت میں بی جے پی کی آئندہ عام انتخابات میں فتح تقریباً یقینی ہو جائے گی۔ متحدہ عرب امارات پر حوثیوں کے ڈرون حملوں پر اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس تخریب کار حملے کے خلاف جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے اور اس کی سزا ضرور ملے گی۔ سعودی عرب نے بھی ابوظہبی ایئرپورٹ پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی سیکیورٹی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مکمل تعاون کریں گے۔ ابوظہبی پولیس نے حملے کے بعد بتایا تھا کہ اموات کے علاوہ دھماکے کے بعد لگنے والی آگ سے 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز ڈرون حملوں میں پاکستانی سمیت 3 افراد مارے گئے تھے۔ دوسری جانب یمن کے حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں کی جانے والی فوجی کارروائی کی تفصیلات جلد منظر عام پر لائیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ روز ابوظہبی پر حوثیوں نے ڈرون حملہ کیا تھا۔ ابوظہبی پولیس کے مطابق ڈرون حملے کے باعث صنعتی علاقے میں ایندھن لے جانے والے 3 ٹینکر پھٹ گئے تھے، جبکہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعمیراتی مقام پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آپ سب نے آذان تو سنی ہوگی، جس میں 5 وقت مؤذن ہر مسلمان کو نماز کی طرف بلاتا ہے، لیکن دوسری جانب یہودیوں کی پکار ہے، جو کہ یہودیوں کو اگرچہ نماز کے لیے نہیں مگر یہ بتلاتی ہے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے۔
مسلمانوں کی اذان میں اور یہودیوں کی پکار میں کیا مختلف بات ہے؟ مسلمان جب بھی اذان دیتا ہے تو اس کا لہجہ بھی دھیما ہوتا ہے اور وہ اپنے سننے والوں کو ایسا محسوس کراتا ہے کہ یہ پکار میری طرف سے نہیں ہے بلکہ میرے اور تیرے رب کی طرف سے ہے۔ اذان کو سننے والا بھی ایک پل کو محسوس کرتا ہے کہ اسے اس طرف آنے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں ڈال رہا ہے، جبکہ مسلمان کی اذان میں ایک فلاح کی طرف بھی بلایا جاتا ہے، یعنی انسان کی بہتری کے لیے ہی پکارا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہودی پکار میں صرف ایک چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ ہاشم یہودیوں کا خدا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پکارا جاتا ہے کہ سن لو اسرائیل، ہاشم تمہارا خدا ہے۔ یہ پکار ایسی ہوتی ہے جس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پکارنے والا کس حد تک زور زبردستی کر رہا ہے۔ یہودی اس پکار کو دعا کا نام دیتے ہیں جسے شیما کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہودیوں کی اس پکار کو آذان کا نام دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ اسے آذان نہیں بلکہ شیما اسرائیل کہتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں الگ الگ مذاہب ہیں اور دونوں کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں، لیکن جس طرح اسلام میں آذان دی جاتی ہے وہ انسان کو بھی ایک لمحے کے لیے راحت بخشتی ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل میں دی جانے والی پکار ایک طرح سے خبردار کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز کا دعویٰ ہے کہ اومیکرون کی نئی قسم ڈیلٹا کی طرح خطرناک نہیں ہے۔ سانس کی قلت جیسی سنگین علامات بھی نئی لہر میں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں۔ پھر بھی ڈاکٹر لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معمولی سی لاپرواہی یا غلطی سے مریض کو لگنے والا انفیکشن بھی مہلک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اومیکرون سے متاثرہ افراد میں پہلے 3 سے 5 دنوں میں گلے میں خراش اور بخار کی شکایات زیادہ دیکھی جا رہی ہیں، اور ان دونوں میں متاثرہ افراد کو 102 سے 103 ڈگری تک بخار ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جسم میں درد اور سر درد کی شکایات بھی ہو رہی ہیں۔ حالانکہ مریض تیسرے دن تک بغیر اینٹی بائیوٹک کے صحت یاب ہو رہے ہیں، لہٰذا گھر میں مریضوں کو خود سے اینٹی بائیوٹک لینے کی ضرورت نہیں، اور کوئی بھی ادویات ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کھانا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بیماری سے آگاہ نہ ہونا آپ کی بڑی غلطی ہو سکتی ہے، جس کی قیمت آپ کی صحت کو ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ ہلکی علامات کو بھی سنجیدگی سے لیں اور اسے وائرل یا الرجک رد عمل کی طرح نہ لیں۔ اس لیے کورونا سے متاثرہ مریض صحت یاب ہونے کے لیے خود کو گھر میں آئسولیٹ کریں اور ڈاکٹروں کے مشورے پر ہی ادویات استعمال کریں۔ عام طور پر ہمارے ملک میں ایک بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ لوگ بیماری کے علاج کے لیے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرتے۔ علامات کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ ٹیسٹ دیر سے کرواتے ہیں، یہاں تک کہ ایک صحت مند شخص بھی تاخیر سے جانچ یا بیماری کی تشخیص ہونے کی وجہ سے سنگین علامات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے جسم میں ظاہر ہونے والی علامات پر توجہ دیں اور فوراً ٹیسٹ کروائیں، اور جب تک آپ ٹیسٹ نیگیٹو نہیں ہوتا تب تک آئسولیشن میں رہیں۔ اومیکرون سے متاثرہ افراد عام طور پر 3 سے 5 دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس دوران مریضوں کو 2 سے 3 دن تک بخار رہتا ہے۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ وقت تک بخار رہتا ہے یا علامات 5 دن سے زیادہ برقرار رہتی ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں پر کورونا کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے مریضوں کو زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کورونا کے زیادہ تر معاملات ہلکی علامات سے شروع ہوتے ہیں، لیکن جب تناؤ بڑھتا ہے تو پیچیدگیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور کورونا کا انفیکشن سنگین شکل اختیار کر سکتا ہے اور مریض کو ہاسپٹل میں داخل کرانے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مریض پہلے دن سے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کورونا کی شدید علامات کو نظر انداز نہ کریں، اور صحت یابی کے دوران ایسی غلطیاں کرنے سے گریز کریں جو ہلکی علامات کو شدید میں بدل سکتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔